أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر پختہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ رسول تم کو پکارتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس نے تم سے عہد لے رکھا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو وہی ہے جو اپنے بندے کے اوپر کھلم کھلا نشانیاں اتارتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوب شفقت والا بڑا رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ تو مرتبے میں بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جہاد کیا، حالانکہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. سورہ حدید کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروائی گئی کہ وہ بڑا زبردست طاقت والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب آگے فرمایا گیا کہ اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. اللہ یہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جس نے پانی بنایا، جس نے درخت بنائے، جو سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کر رہا ہے، اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. تو پچھلی آیت کے اندر دو باتوں کو بتایا گیا، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو نائب بنایا اس میں سے خرچ کرو. ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب دونوں باتوں کو آگے کی آیتوں کے اندر ذرا وضاحت سے بیان کیا گیا. پہلے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. اور جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں یہاں ایمان والوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یعنی سچا پکا ایمان. اور حضرت شیخ الہند نے تو ترجمہ کیا ہے اس کا کہ تم اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے، اور مفتی تقی صاحب نے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان جتنا مضبوط ہوگا، عقائد جتنے مضبوط ہوں گے، اعمال اتنے درست ہوں گے. تو اصل چیز ہے ایمان. جیسے ایک دوا ہوتی ہے، ایک انجیکشن ہے، ڈاکٹر نے انسان کو لگایا، انسان تندرست ہو گیا، اچھا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، پھرتی میں آ گیا. وہی انجیکشن ایک آدمی مر گیا، اس کو لگاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی جسم ہے،
وہی ہڈیاں ہیں، سب کچھ وہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں۔ تو اس طرح ایمان ہوگا تو اعمال کے اثرات ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، عقائد کو درست کرو، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کے اندر اور ہمارے اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے اندر سینچائی کر رہے، عقائد کی، ایمان کی سینچائی کر رہے۔ مدارس اور مکتب کے اندر یہ کام اب اور زیادہ مضبوطی سے ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے، بلکہ 100 سے کچھ زائد سال ہوئے، اسپین کے اندر گئے۔ اسپین کے اندر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تاریخ ابن زیاد نے فتح کیا، وہاں سے لے کر 1492 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو مسلمانوں نے جو اصل نظام چلانا چاہیے تھا کہ ایمان کی محنت کریں، عقائد کی محنت کریں، تربیت کا کام کریں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس اسپین کے اندر یہ حالت آئی کہ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، وہ اسپین، وہاں کا القلعۃ الحمراء، وہاں کا لال قلعہ، اس کے سامنے دہلی کا لال قلعہ کچھ بھی نہیں، وہاں کی جو جامع مسجد ہے اس کے سامنے یہاں کی مسجد کچھ بھی نہیں، ایسی۔ لیکن جب ایمان کے اوپر محنت چھوٹی، اسپین ایک بہت بڑی عبرتناک مثال ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ اسپین بہت بڑی عبرتناک مثال ہے۔ جب حکومت چلی گئی اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہاں مسلمان بالکل ختم ہو گئے، اس طرح کہ 1% بھی آبادی نہیں رہی وہاں، جہاں 700 سال تک حکومت رہی، 750 سال تک، لیکن ختم ہوئی۔ ابھی اس زمانے میں ابھی 1% مسلمانوں کی آبادی وہاں ہے، لیکن وہ کیونکہ اب نئے ہجرت کر کے یورپ میں جاتے ہیں اور اس طرح کچھ لوگ نئے ایمان لائے، تو اسپین کی مثال بہت بڑی عبرتناک۔ تو علامہ اقبال 100 سال پہلے اسپین کے اندر گئے، وہاں یہ جو جامع قرطبہ کی جامع مسجد ہے، بڑی عالی شان مسجد، وہاں تو نماز پڑھنے پر پابندی لگی ہوئی تھی، بس ایک میوزیم کی طرح تھا۔ علامہ نے کچھ نزلیں چرا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو انہوں نے وہاں کا جو سفر نامہ ایک نظم میں لکھا ہے علامہ اقبال نے، وہ بہت رلا دینے والا ہے۔ اقبال جب وہاں سے یہاں ہندوستان آئے، اس کے بعد ایک اہم خطبہ دیا جو ان کے خطبات میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے کہا، اے بھارت کے مسلمانوں، یہ ملا لوگ مکتب میں پڑھاتے ہیں، ان مکاتب کے مدرسے کے نظام کو قائم رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا یہ انجام ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے اسپین کے اندر دیکھ کر آیا۔ تو یہ مسجد کا نظام ہے، مدرسوں کا، مکتب کا نظام ہے، اس کو جتنا مضبوط بنائیں گے اور اس کے اندر ایک تربیت کا کام ہو، اس کے اندر عقائد بنائے جائیں بچوں کے، اس کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے، ورنہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، نیا نظام رفتہ رفتہ بدل رہا ہے، ایک دم بدل رہا ہے، اور نئے ایجوکیشن سے مسلمانوں کو چارہ بھی نہیں، ورنہ ہر چیز میں یہ بیکوار ہو جائے، پچھاڑ ہو جائے، ایسی کوششیں ہو رہی۔ تو نیا ایجوکیشن حاصل کرنا ہے اور بہت خوب کرنا ہے، لیکن اسلامی تعلیم ہے اس کو برابر مضبوطی سے قائم رکھنا، یہ علماء اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ امت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیں معمولی لگتا ہے، تو اس نظام کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ایمان فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے، ایمان کی محنت نہیں کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بناتے، اپنے عقائد کو مضبوط نہیں بناتے۔ اعمال کا کام تو کر رہے کہ بھئی قرآن سیکھ رہے،
نماز سیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عقائد کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا، کون سے الفاظ سے انسان ایمان میں رہتا ہے، کون سے الفاظ سے نکل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ فرمایا والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پکار رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان کو مضبوط بناؤ، ایسا مضبوط کہ جو اوپر کی آیتوں کے اندر آیا اور یہ بتایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم کوئی بھی عمل کرو، کھانا کھا رہے ہو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، لیکن دھیان اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ کاروبار کر رہے ہو، خوب کرو، کاروبار کرنا چاہیے، لیکن وہاں یہ دھیان کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بناتے، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان کو مضبوط کر لو، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اس کے علاوہ عالم ارواح کے اندر تم سے اس نے عہد لیا تھا کہ دنیا میں جا کر مجھ پر ایمان لانا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں، تو اس عہد کو اس دنیا کے اندر پورا کرنا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کے اوپر کھلم کھلا آیتیں اتار رہا ہے۔ یہ ساری آیتیں جو اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی توحید کو بتا رہی ہے، اس کی طاقت کو بتا رہی ہے، ان باتوں کو سمجھو اور ایمان لاؤ۔ لیخرجکم، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کھلم کھلا آیتیں اتاری تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، بدعت اندھیرا ہے اس سے نکال کر سنت کی طرف لے جائے، بے ایمانی اندھیرا ہے اس سے نکال کر امانت داری کی طرف لے جائے، جھوٹ اندھیرا ہے اس سے نکال کر سچائی کی طرف لے جائے، خیانت اندھیرا ہے اس سے نکال کر امانت داری کی طرف لے جائے، اللہ کی عبادت کو چھوڑنا یہ اندھیرا ہے اس سے نکال کر تم کو اللہ کی عبادت کی طرف لائے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اندھیرا ہے اس سے نکال کر رسول تم کو ماں باپ کی نافرمانی سکھائے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان کو مانو۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا شفیق ہے۔ رؤوف، رؤوف اللہ کی ایک صفت ہے، رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ ایک تو یوں ہی مہربانی کرتے دوسرے کے اوپر، اور ایک کسی کو دکھ کے اندر دیکھا اور پھر اس کی مدد کی، اس کو کہتے ہیں رأفت۔ یہ لفظ اسی صورت میں رأفت آگے آ رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یقین جانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا شفیق اور خوب مہربان ہے کہ اس نے تم کو زندگی دی ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اب دوسری بات، پہلی بات آئی وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے۔ اب دوسری بات، یہ مدنی صورتیں مسلسل اس میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ کی، کسی کی بھی نہیں۔ جو بھی ہے وہ آخر کار چھوڑ کر چلا جاتا ہے، 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال، آخر ساری کائنات اللہ کی ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ہے اور اللہ نے دی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ وَمَا لَكُمْ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں، اللہ نے جو بھی صلاحیت دی وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا۔
اللہ نے جو بھی صلاحیت دی، اگر ایجوکیشن دیا ہے اور کوئی بچوں کو اس کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ بھی ایک خرچ کرنا ہوا اللہ کے راستے میں. ڈاکٹر کو صلاحیت دی ہے، وہ اپنی ڈاکٹری کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے. الیکٹریشین کو صلاحیت دی ہے، وہ اپنے کام کے ذریعے فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ رکھا ہے، الگ الگ صلاحیتیں دی، اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے. ان صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں کام آؤ. جیسے مال کے ذریعے مدد کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بھی اس میں خرچ کرنے کے اندر آ گیا. اس طرح جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس کے ذریعے امت کو کام آؤ، اس کے ذریعے امت کو مضبوط بناؤ، اس کے ذریعے امت کے اندر اتحاد پیدا کرو. اتنی بڑی امت ہے، یہ امت طاقتور بنے اس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر یہ امت اپنے حقوق کو حاصل کرے، اس ملک کے اندر یہ امت اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرے، اس ملک کے اندر مسجدوں کو آباد کرے امت، اس ملک کے اندر امت اپنے دنیاوی حقوق حاصل کرے. اس کے لیے تمام کوششیں کرنا، اور یہ کوششیں کرنے کا وقت اپنے ہاتھ میں سے نکلتا جا رہا ہے. تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، عمل کرو. باتیں تو بہت زیادہ سنتے ہیں، اصل ہے عمل کرنا. اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان کے اوپر جمانا، توحید کے اوپر جمانا، ملک میں ان کے حقوق ملے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا، علاقے کے اندر ہر طرح کی فیسلٹی ملے اس کے لیے ایک صحیح طریقے سے، جمہوری طریقے سے کوشش کرنا، یہ تمام دینی کام ہے. ان تمام کے اندر اپنے وقت کو لگاؤ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا. ایک آدمی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ لکھ کر کہ بھئی فلاں کام ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہا، کیسے ہو، لکھ کر اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا. جو جس طریقے سے بھی امت کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ تمام اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور خاص طور سے اس میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو ان آیتوں کے اندر توحید کو بتانے کے بعد، اللہ کی پہچان کروانے کے بعد دو باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا. ایک تو ایمان کو مضبوط کرو، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، خاص طور سے ابھی اس وقت اس ملک کے اندر چونکہ نیا نصاب اور نئی نئی بہت سی باتیں روزانہ الگ الگ ریاستوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، اور ملک کے اندر بے خوف ہو کر جمہوری طریقے سے امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارا صحیح میسج اس ملک کے اندر پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک طاقتور پیڑھی کی ضرورت ہے، ایک بے خوف پیڑھی کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگائے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، دین کے لیے استعمال کرے. ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر آگے فرمایا کہ ہاں اعمال کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور اس میں مثال دی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا صحابہ کرام میں، اور جنہوں نے صحابہ کرام میں ہی فتح مکہ کے بعد خرچ کیے ہیں. سارے صحابہ ہمارے لیے سب کے سب بڑے، جیسے رسول تمام کے تمام معصوم ہے، تمام کے تمام سب سے اونچے، لیکن رسولوں میں بھی الگ الگ رتبہ ہے، تو اس طرح صحابہ میں بھی الگ الگ رتبہ ہے. تو عمل کرنے میں بھی مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے. جیسے تبوک کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی کہ بھئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے، کھانا پینا وغیرہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ کے واسطے دو. الگ الگ لوگوں نے دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے 400 گھوڑے دی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور بہت ساری چیزیں دی. اس طرح الگ الگ لوگوں نے، حضرت ابو بکر گھر کا سب کچھ لے آئے. ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، کچھ بھی نہیں تھا، بیچارے غریب.
اب کہ بھائی میں کیا دوں اللہ کے راستے میں؟ تو ایک یہودی کے باغ میں، مدینہ میں یہودیوں کے باغ اس زمانے میں مشہور، وہ علاقہ ابھی بھی موجود ہے، وہاں کام کیا کہ بھائی رات بھر ڈول سے پانی کھینچوں گا اور باغ کو پلاؤں گا، ڈول سے کھینچ کر پلاتے تھے اس زمانے۔ اب پوری رات کام کیا اور ایک سا کھجور دیے مزدوری کے طور پر، آدھا سا گھر والوں کا کھانا اور آدھا سا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ لوگ میرا چندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لے کر سارے مال کے اوپر یوں پھیلا دیے کہ سارے مال میں اگر برکت ہوگی تو اس سے ہو۔ حالانکہ تھے معمولی، کسی نے تو کئی وسق کھجور بعض صحابہ نے دیے اور انہوں نے معمولی دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا اس کو سب کے اوپر۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اس کے اندر برکت ہوتی۔ صحابہ کرام میں خرچ کرنے والے کتنے بڑے بڑے۔ ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد میں بہت تفصیل سے، اور تقریباً حدیث کی بہت ساری کتابوں میں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداء، ان کا واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک غریب صحابی آئے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ بیچارے ابتدا میں اکثر تو ایسے ہی، تو مدینہ میں غریب انصاری آئے اور کہا کہ حضور یہ میرا جھونپڑا ہے، اس کی دیوار درست کرنی ہے، پڑوس میں ایک پھلا کا بہت بڑا باغ ہے، ان کا ایک درخت درمیان میں آ جاتا ہے، اگر وہ اپنا درخت چھوڑ دے تو اس کے سپورٹ سے میں اپنی دیوار بنا لوں۔ حضور نے اعلان کیا کہ بھئی کوئی یہ درخت خرید کر اس کو دے دو۔ کتنے کا پوچھا، وہ جا کے تو کہ نہیں میں بیچنا نہیں چاہتا، کتنے لوں گا، اتنے لوں گا، بات چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت خرید کر اس آدمی کے اس غریب کو دے دے، جنت میں اس کے لیے میں درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے بہت مشہور حضرت ابو الدحداء، ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے ٹاپ کوالٹی، اور باغ میں اچھا محل بنایا تھا، ان کا بہت بڑا محل بنا، گھر بنا ہوا تھا، بڑا باغ تھا، 600 درخت تھے۔ حضرت ابو الدحداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ حضور اگر میں یہ درخت خرید کر دے دوں تو مجھے بھی جنت میں ملے گا درخت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ حضرت ابو الدحداء گئے اور کہا کہ یہ میرا پورا باغ، پورا گھر کے ساتھ، اس کے بدلے میں ایک درخت دے دو۔ ایک پورے باغ کے بدلے میں خریدا اور دے دیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا جنت۔ تو آئے، سب سے پہلے گھر گئے اور کہا اے ام دحداء نکل جاؤ باغ میں سے، اب میں نے اللہ کے لیے دے دیا۔ تو ام دحداء نے اس وقت جو الفاظ کہے کہ تمہاری تجارت جو ہے کامیاب ہو گئی، تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، ربح البیع ربح البیع، یہ الفاظ کہے اور خوشی سے اس کو چھوڑ دی۔ تو ایسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ پھر ابو الدحداء گئے حضور کے پاس، کہا کہ حضور میں نے درخت خرید کے دے دیا، میرے لیے ہے وعدہ درخت۔ حضور نے کہا تم کو درخت نہیں ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا بات تو درخت کے خریدنے کی تھی، تم نے تو پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک درخت ہی نہیں، تمہارے لیے تو پوری جنت کی کا وعدہ کرتے، پوری جنت کی گارنٹی دیتے۔ تو ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ اس وقت ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کو ترتیب سے کریں، اس طرح کریں کہ وہ ضرورت مندوں کو پہنچے، اس طرح کریں کہ لوگ اس کے ذریعے کاروبار میں لگے، تجارت میں لگے۔ لوگوں کو جو ہے سب سے پہلا حق بنتا ہے ہمارے خرچ میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کا، ان کی خبر گیری کرے۔ سب سے پہلا حق بنتا ہے، وہ کہاں لکھتے ہیں، مفتیان لکھتے ہیں، پہلا حق ہمارے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کا، اگر ان کو نہیں دے، ہم یہ نہیں کہتے سب کو، جہاں بھی سب کو دینا چاہیے، لیکن پہلا حق رشتہ داروں میں جو ہے ان کا۔ بہت سے رشتہ دار
جیسے بہن کو اگر ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی ضرورت مند ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی اور اسی طرح نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے، بھائی بہن، بھانجوں، بھتیجوں، جو بھی ماموں، جو بھی ضرورت مند ہے ان سب کو دے سکتے۔ پہلا حق ان کا ہے، وہ مانگیں گے نہیں آپ کے پاس، اور زکوٰۃ مانگنے کو کہاں بھی نہیں گیا۔ اگر ضرورت مند ہے تو ہمیں جا کر ان کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کی ذمہ داری کو وہ جا کر دے۔ تو خیر پہلا حق ان کا ہے، پھر محلے میں کوئی ضرورت مند ہے ان کا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے شہر کے اندر ہے، پھر اس کے بعد یہ مدارس سے بے شمار مدرسے جو چلتے ہیں، جو دین کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ جو لوگ دواخانے چلا رہے ہیں، جو لوگ بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، جو لوگ دوسرے رفاہی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی حق اس کے اندر بنتا ہے۔ تو تمام اپنی زکوٰۃ کو بیلنس کے ساتھ دیجیے۔ بہت سی جگہوں پر تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار میں لگاتے ہیں کہ آدمی کچھ کام نہیں کرتا، رکشہ دلوا دیا، اگر آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا تو ہمارا جو کام ہو گیا۔ تو اس طرح زکوٰۃ ترتیب سے دے۔ دان دینے کی فضیلت تو کیا ہر مذہب میں، تو ہم کہتے کہ ایسا نہیں ہے، دان تو ہر مذہب میں اچھی بات ہے۔ اسلام میں کیا خوبی؟ تو اسلام میں اس کی خوبی ہے، یہی تو خوبی ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کون دے سکتا ہے، جس پر دینا فرض ہے، کب دے گا؟ کوئی مذہب میں مقرر دان دینا ہے کب؟ تو کہ سال میں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کہ سال کتنا دینا ہے، کہ بھائی 2.5% آپ کو سال میں اللہ کے لیے دے دینا ہے، تو یہ مقرر ہے۔ اور مذاہب میں دان کی خوبی بیان کی گئی ہے، لیکن اسلام میں پورا نظام ہے، یہ ساری خوبیاں ایسے دنیا کے کسی اور مذہب میں، ہر مذہب میں دان کی فضیلت بتائی گئی، لیکن اس طرح کا سسٹم کون دے گا، کب دے گا، کتنا دے گا، کس کو دے گا، کس کو نہیں دے گا، کون لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا، یہ سارا نظام دین اسلام کے اندر ہے، ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ تو جب دین نے اتنی زیادہ ترتیب سکھائی ہے تو ہم اپنے خرچ کو ترتیب کے ساتھ کریں۔ تو یہاں دو باتیں، پھر آگے اس صورت کے اندر ایک اہم بات یہ بھی نفاق، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں دو ہی باتیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کیوں نہیں کرتے، اور دوسری بات آئی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یا اللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزے اس کے حق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر کلام پاک کی عظمت کو بٹھا۔ یا اللہ ہر مسجد میں، ہر مسلمان کے دل میں کلام پاک کی تفسیر کی عظمت کو بٹھا، اس کو سننے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اور زیادہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، صرف اور صرف تیرا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ کسی
اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لے یا اللہ، ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، عزت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ اس ملک کے اندر محبت کی ہواؤں کو چلا، محبت کو عام فرما، نفرت کو ختم فرما، انسانیت کو زندہ فرما، امانت داری کو زندہ فرما، سچائی کو زندہ فرما، آپسی انسان محبت کو زندہ فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ قرآن کی دعوت کو ملک کے اندر چلا، دین کی دعوت کو ملک کے اندر چلا یا اللہ۔ ملک سے ہر طرح کی نفرت کو مٹا، محبت کو زندہ فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ایمان والوں کو بے خوف ہو کر دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اہل وطن کے جو حقوق ہیں یا اللہ، بھارت کے لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں یا اللہ۔ اپنے فضل و کرم سے ملک والوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ملک کے اندر انسانیت کو عام فرما، محبت کو زندہ فرما، نفرت کو ختم فرما یا اللہ۔ ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما یا اللہ۔ تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حلال پاکیزہ بھرپور روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔